بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا تسوک ثم قام يصلي قام الملک خلفه کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوس فہ بالسواک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنا منہ مبارک کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ انہوں نے ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من بیته لشيء من الصلوات حتى يستأک کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک آپ مسواک نہ فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو خیرہ صباحی رضی اللہ عنہ فرماتے